آج چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین کے نام پہ خرافات کرتے ہیں، وابیلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اللہ اکبر مطلب ڈرامہ بازیاں کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں اللہ اکبر ڈھول ہوتے ہیں، تاشے ہوتے ہیں، امام حسین کا نام بھی لیتے ہیں تو مستیوں میں لیتے ہیں، امام حسین کا نام ہمارے بڑے جوان لیتے ہیں تو نشہ کر کے لیتے ہیں۔ عاشورے کا دن کتنی برکتوں والا ہے، اس دن امام حسین کی شہادت ہوئی، عاشورے کے دن اللہ اکبر نشہ کر کے، بھانگ کھا کر کے، اسمیک کا نشہ کر کے، شراب پی کر کے امام حسین کا نام لیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے سلپا پینے والے، شرم آنی چاہیے بھانگ پھانکنے والے، تجھے تو امام حسین کا نام لینے کا بھی حق نہیں ہے۔ امام حسین کا نام لے تو وہ لینا چاہیے جو قرآن پڑھنے والا ہو۔ سر کٹ گیا، نوکے نیزہ پہ بھی امام حسین قرآن پڑھ کے سنا رہے، کیا کیا ڈرامے بازی امام حسین کے نام پہ نہیں ہو رہی ہے؟ اہل بیت کی محبت کا اس کو نام دیا جا رہا، ٹائٹل لگایا جا رہا اہل بیت کی محبت۔ لوگ تعزیہ بناتے ہیں، اسے پھراتے ہیں، تعزیہ بنا کر کے پھرانا گھمانا حرام ہے، بلکہ یہ اس کی اصل ہے۔ ایک نقل بنائی جائے نقشہ امام حسین کے روضے کی اور ایک جگہ اس کو رکھ دیا جائے، لوگ آئے آ کر کے فاتحہ خوانی وہاں پہ کرے، لیکن اس کا طواف کرنا، اس کے ساتھ چکر لگانا، وہاں منت ماننا، وہاں نیاز لگوانا، وہاں دھاگا باندھنا، یہ سب خرافات ہے۔ یہ اللہ اکبر کبیرہ سب مطلب کیا ہے؟ غلط ہے، اس کا بائیکاٹ کرو، نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داست تک نہ ہوگی داستانوں میں، بسا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتلاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ لوگ کہتے ہم تو ڈھول بجاتے ہیں، اللہ اکبر ماتم کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، کبھی پڑھا تم نے حدیث کو؟ آؤ میں تمہارے سامنے حدیث پڑھتا ہوا چلو اور بات کو اختتام پذیر بھی کر لو۔ لیس منی من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت، میرے آقا نے فرمایا وہ مجھ سے نہیں، مطلب کیا منی سے مراد لیس منی یعنی وہ مجھ سے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے یعنی وہ میرے نقش قدم پہ نہیں، وہ میرا غلام نہیں ہو سکتا۔ جس کو بھی دیکھو من ضرب الخدود، اپنے گالوں پہ اس کو مطلب کیا ہے اپنے رخساروں پہ اللہ اکبر کبیرہ وہ تماچے مارے، وہ اپنے ہاتھوں سے ضربے مارے، وہ میرے نبی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ وشق الجیوب، جو اپنے کپڑوں کو پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیت، اور جاہلیت کی طرح پکارے یعنی نوحہ خوانی کرے، ماتم کرے، وہ میرے نبی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو امام حسین کے غم میں مناتے ہیں، قرآن تو کہتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ قتل ہو، جو فی سبیل اللہ قتل ہو، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب لوگ کہتے ہم تو خوشی میں مناتے، اب تو خوشی میں ڈھول بجاتے ہیں، امام حسین زندہ ہو گئے۔ میں نے کہا بے وقوف، ڈھول غم میں بھی بجانا حرام ہے اور خوشی کے موقع پہ بھی بجانا حرام ہے۔ خوشی کے موقع پہ بھی اللہ کا ذکر کر، غم کے موقع پہ بھی اللہ کا ذکر کر، خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کر، غم ملے تو صبر کر لے۔ یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ، یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا نقش قدم پہ چلنا، مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی، یہ ہے اسوہ حسنہ، یہ ہے اسوہ مصطفیٰ، یہ ہے اسوہ رسول کہ غم آئے تو صبر کر لے، خوشی آئے تو شکر ادا کر۔ تو گویا ڈھول بجانا یہ منع ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں امام حسین کا مہینہ ایک سال کے بعد پلٹ کے آتا ہے، ہم جو ہے اسی طرح ایصال ثواب کرتے ہیں، ڈھول بجا کے ایصال ثواب کرو گے، تمہاری عقل کو کیا ہوا؟ چوپائے سے زیادہ تم مطلب کیا تمہاری عقل خراب ہو گئی، عقل بالکل تمہارے گھٹنوں میں آ گئی، بھیجا بالکل مطلب کیا سر میں تمہارے باقی نہیں رہا۔ کیا اللہ اکبر فاتحہ کے موقع پہ، ایصال ثواب کے موقع پہ تم ڈھول بجاؤ گے؟ اللہ اکبر، اگر ڈھول بجانے کا اتنا ہی شوق ہے تو بجاؤ اپنے والد گرامی کی، جب تم اللہ اکبر برسی کی فاتحہ کرو وہاں بجاؤ ڈھول، جب تمہارے بیٹے کے 40ویں کی فاتحہ ہو تب بجاؤ ڈھول، ہم دیکھیں گے کتنے بڑے ڈھولک باز ہو تم، ہم دیکھیں
دیکھیں گے کتنے بڑے ڈھولک کے عاشق ہو تم، لیکن وہاں جنازہ نکلتا ہے، بیٹے کو ایصال ثواب کرو گے، مدرسے سے طلبہ بلاؤ گے، بریانی بنواؤ گے، قورمہ پکواؤ گے، فاتحہ کراؤ گے، بھوکوں کو کھلاؤ گے، پانی پلواؤ گے، مشروبات پلواؤ گے، جب اپنوں کے لیے ایصال ثواب کرو تو قرآن خوانی اور امام حسین کے ایصال ثواب کی بات آئے تو یہ ڈھولک اللہ اکبر کبیرہ، یہ دو رنگی نہیں ہونی چاہیے، یہ دوگلی پالیسی نہیں ہونی چاہیے۔ جب کلمہ پڑھ ہی لیا ہے تو پورے اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، ڈھول بجانے میں مزہ آتا ہے، تازیہ گھمانے میں مزہ آتا ہے، مصنوعی کربلا جانا، اختلاط مرد و زن کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، آنکھوں کا زنا کرنا، وہاں مزہ آتا ہے، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، لیکن کان کھول کر کے سن لے، ایک تازیہ نہیں 1000 تازیہ بنا لے، ایک مصنوعی کربلا نہ جانا بلکہ 1000 مصنوعی کربلا چلے جانا، خوب ڈرامہ بازی کر لینا، خوب نوٹنکی کر لینا، لیکن تجھے قرار نہیں ملے گا، تجھے چین نہیں ملے گا۔ اب مجھ سے پوچھے گا کہ چین کہاں ملے گا تو میں کہتا ہوں تازیہ بنا کر کے گھمانے سے پھرانے سے ڈھول تاشا بجا کر کے اسے حسین کی محبت کا نام دے کر کے سکون نہیں ملے گا۔ سکون اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، یعنی الہی سے ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خطیب ہندوستان جناب ناظم منظری صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ قلندر لاہوری کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مولانا روم فرماتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی وہ ہے جو بندگی میں گزرے، بنا بندگی کے تو زندگی شرمندگی ہے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے حضور کے گھر کو آباد کریں، مدرسوں کو مضبوط کریں، تعلیم کو مضبوط کریں، مسجدوں کو آباد کریں، مدرسوں کو آباد کریں۔ یہ دین کی اصل ہیں، یہ دین کے قلعے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نماز کا شوق اپنے بچوں کو دو، نماز کی محبت اپنے بچوں کو دو، خرافات سے اپنے بچوں کو دور کرو، فلسفہ امام حسین سمجھاؤ، شہادت امام حسین کا فلسفہ کیا ہے وہ سمجھاؤ۔ امام حسین آخر سجدے ہی میں کیوں شہید ہوئے؟ وہ چاہتے تو لڑتے لڑتے بھی شہید ہو سکتے تھے۔ سر سجدے میں دے کے حسین نے بتایا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، موت جب تک نہ ہو